السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں عظیم چودھری صاحب. عظیم چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کو ہمیں جو ہے وہ وقت دینے کے لیے. تو پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب؟ ہم شہر سے باہر کے نکلے، پیچھے بہت سارے طوفان آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ دیکھیں طوفان نہیں آ رہا. ہاں شہر سے آپ کے جانے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ اس کی نشاندہی ہے. اگر آپ شہر میں موجود رہے تو زمین بیلنس رہتی ہے، جیسے پہاڑوں کے ساتھ اللہ نے زمین کو بیلنس کر رکھا ہوگا. آپ اسلام آباد کو جب چھوڑیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اور کیا کہ ایسے مجبوریاں ہو جاتی نا کچھ. دیکھیں آپ ہیں بادشاہوں کی زمین پہ، میں ہوں سو کال چوروں کی زمین پہ. نہیں سر، آپ پاک سر زمین پہ ہیں سر. اے کاش کے ایسا ہو. اب آپ جو کہیں میں حاضر ہوں اس کے لیے. سر قومی ترانے میں تو یہی ہے نا. ہاں سایہ ذوالجلال بھی ہے. جی ہاں بالکل. تو پارلیمنٹ سے صدر صاحب نے خطاب کیا اور وہاں پہ بڑے کم لوگ تھے. اس کو صدر صاحب کی وجہ کہیں، ان کے رویے کی وجہ کہیں، لیکن وہ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف وغیرہ جو ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح سے یہ رکاوٹیں ڈالتے رہے تو اس کے بعد یہ نہیں ڈیزرو کرتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود وہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو یہ تو رکھنا چاہیے تھا نا. وہ وہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو نہیں، وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں اور پھر ایک پریزیڈنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ تو پارٹیزن تو نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور جلدی آگے آ جاؤں گا. 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ماشاء اللہ کو اٹھایا جا رہا ہے اور فلاں تاریخ کو اٹھایا جائے گا یا آج میں اٹھا لوں گا. اور ساتھ یہ کہا کہ یہ ٹرانسفر آف پاور نہیں ہے، یہ اشتراک اقتدار ہے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹرانسفر آف پاور نہیں کر رہے، ہم آپ کو اس میں شریک کر رہے ہیں تاکہ چیزیں ٹھیک ہو کے چلتی رہیں. اور ہمارے دستور میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں دستور کو. دستور میں یہ روایت بھی ہے، یہ پابندی بھی ہے کہ صدر کے خطاب سے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا. غالباً 56 دفعہ ہے اگر میں غلط نہیں تو. جب غلام اسحاق خان صاحب نے بے نظیر صاحبہ کی پہلی دفعہ اسمبلی توڑی، اس کے جواب میں نئی اسمبلی آئی اور غلام اسحاق خان صاحب تقریر کرنے آئے تو گو بابا گو کے نعرے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود لگائے. پھر یہی نعرے اسی طرح کے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں لگتے. فاروق لغاری صاحب کے ساتھ کچھ اس سے زیادہ ہوا، کچھ کم ہوا آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نہیں کچھ ہو رہا تھا اتنا زیادہ کہ لوگ 4%، صرف 4% لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے جس وقت انہوں نے تقریر. میری اطلاع کے مطابق یہ ضد تھی دونوں طرف کہ حکومت کی روایتی تقریر جو کرنی ہوتی ہے صدر کو، صدر اسی پر اکتفا کرے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں کچھ اور کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. روایتی طور پر صدر وہ تقریر کرتے ہیں جو حکومت انہیں تجویز کرتی ہے. رائٹ. اور انہوں نے دیکھیں اگر لائٹ ٹھیک نہیں ہوگی نا ARY کی طرح تو سب کام خراب ہو جائے. جی آپ بالکل، وہ اسی لیے جو ہے نا وہ لائٹ، آپ لائٹ ٹھیک کر لیں، میں دوبارہ بات کر لوں گا. نہیں میں بالکل، اب ٹھیک ہو گئی لائٹ. اور پھر تو بالکل کام ٹھیک ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا. شان والا کام نہیں کرنا، شان مسالے والا کرنا. بالکل. وہ صدر صاحب تقریر نہیں کرنا چاہتے تھے جو حکومت ان کو لکھ کے دینا چاہتی تھی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے. اور پچھلے کچھ ہفتوں سے انہوں نے مختلف ٹی ویز کو انٹرویو دینے شروع کر رکھے تھے. پھر آپ کی شرارت کے نتیجے میں ان کے گھر میں یا ان کے دفتر میں ایک ملاقات ہوئی جو ناکام ہو گئی اور بری طرح ناکام ہو گئی. اور آپ شرارت میری تو نہیں تھی، خبر آپ کی تھی، میں نے تو صرف آپ کو انٹرویو کیا تھا.
جس میں آپ نے کہا شرارت ریاست فساد کی اجازت نہیں دے گی، لیکن ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو پوری تیاری میں بیٹھے ہیں. پہلے 6,000 بندے کو کہہ رہے تھے کہ وہ لے کے آئے، اور اب سنیں 1,000 تک بات کہی ہے. اور پھر آج کی جو ایک اور وہ فکرہ پورا کر لوں پھر 6,000 پر آتا. ہاں بالکل. وہاں ایک کمپرومائز ہوا. یہ اجلاس 3 دفعہ ملتوی ہو چکا تھا اور سال کے 130 دن پورے کرنے ضروری تھے پارلیمان کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے. یہ ایک آئینی شک ہے، ریکوائرمنٹ ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے اب اس سے زیادہ ڈیلے ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ ایک کمپرومائز کیا گیا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ خطاب فرما لیں جو فرمانا ہے. لیکن ساتھ یہ طے کر لیا گیا اپنے من میں کہ ہم اگر نہیں جائیں گے تو یہ خطاب کون سنے گا. تو ہم نہیں گئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی نہیں گئے. سینٹ سے کوئی سینیٹر جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. وہ صدر اگر پرویز مشرف کی طرح آنے سے انکار کر دیتے تو عزت بچ جاتی. صدر کا کردار، صدر کا معاملہ، صدر کا عہدہ ریاست کا سمبل ہوتا ہے. ریاست کی رسوائی نہیں ہونی چاہیے اور صدر کے ہاتھوں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا، یہ وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں. اسی اسمبلی کو انہوں نے توڑا تھا. ادین کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا. تو یہ 2 چیزیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں کہ ان پہ کافی خفت اٹھانی پڑی اور سپریم کورٹ کے ہاتھوں ہی اٹھانی پڑی. اپنی عزت بچانی چاہیے. پالیٹکس میں عزت بہت مقدم ہوتی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال. مطلب مجھے بھی جو ہے وہ اپوزیشن کا یہ اعتراض بالکل سمجھ نہیں آیا ہے. شاید فقان عباسی صاحب کو میں سن رہا تھا اور خواجہ آصف کو بھی میں نے جو میڈیا پہ سنا. اب یہاں پہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں تو صرف ٹی وی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو. اس میں جب یہ سوال کیا گیا، مطلب شاید فقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے تو آئین توڑا ہے. ظاہر ہے ان کا حوالہ وہی تھا جو اپریل کو ہوا تھا اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 دن کے مسلسل سماعت کے بعد پھر اس کو بحال کیا تھا. ان کا اشارہ اسی طرف تھا اور اس میں شاید ایک نوٹ بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، لیکن ظاہر ہے بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہیں. تو اس طرح کے الزامات سے میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری تھی کہ ٹھیک ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، پریزیڈنٹ کو سنا جائے کیا کہہ رہے ہیں وہ، اور میرا خیال سننا چاہیے تھا. یہ ایک پریزیڈنٹ اگر پریزیڈنٹ بن کے بات کرتے، پارٹی سپوکس پرسن بن کے بات نہ کرتے تو یقیناً سنا جانا چاہیے تھا. لیکن اس شرمندگی کی ضرورت نہیں تھی. یہ دیوار پہ لکھی بھی نظر آ رہی تھی کہ یہ تاریخ میں گم ہونے جا رہے ہیں. اب تاریخ میں وہ گم ہو گئے. ابھی یہاں میں اس وقت یہ اسکاٹ لینڈ میں تھا تو میرے ایک دوست نے جو ہے مجھے ایک واٹس ایپ میسج بھیجا اور اس میں جو ہے وہ پارٹ 3 ہے جس میں سائفر کی کہانی بیان کی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ایک جو عمران خان صاحب کی اسی طرح کی آڈیو لیک آئی، کیونکہ اس کی لیگل حیثیت تو ظاہر ہے کہ یہ جانچنے کے لیے ایک بہت بڑا پیمانہ ہے. آپ خواجہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کے بعد ایک میں ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کہنے کہ 5 تو میرے پاس پورے ہیں، میں نے وہ کیے ہوئے ہیں، بندے پورے کیے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، جو بھی ہے. اور یہ لگتا ہے کہ جب نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس میں 48 گھنٹے کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے 48 گھنٹے پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے. پھر دوسری آج پھر ایک اور لیک ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ کہ جناب فرٹائل ہے، برانڈ کرو میر جعفر، میر صادق. تو یہ وہ جو ایوان صدر کی ملاقات ہے اس کا کے بعد کی صورتحال اور یہ صورتحال، اس ساری صورتحال میں کس طرف جائیں گے؟ مطلب کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو زیادہ کنفیوژن پھیلتی ہوئی نظر آ رہی. جب رپورٹنگ کی جاتی ہے تو ابتدائی رپورٹنگ میں اس طرح کے معاملات سننے کو آتے ہیں کہ ایک لڑکے نے لڑکی کو خط لکھا اور یہ کہا کہ تم نے اس کا جو جواب دیا اگر میری بات نہ مانی تو میں یہ پبلک کر دوں گا.
میں تمہاری تصویر ویڈیو ڈال دوں گا کسی اس پہ سوشل نیٹ ورک پہ. یہ سیاست ہے, یہ ریاست ہے. ریاست کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے اور ریاست کے ساتھ شرارت بھی نہیں کرنی چاہیے. ریاست کے معاملات میں چھوٹی موٹی شرارت تو ہو سکتی ہے, لیکن ریاست اپنے خالص ریاست ہونے میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتی. اور ریاست کو اگر کوئی شخص پرائم منسٹر رہ چکا ہو اور وہ بھی نہ سمجھ رہا ہو اور پھر وہ یہ بھی کہتا رہا ہو کہ میں ریاستی اداروں کے ذریعے اپنے نومیریکل نمبرز پورے کیا کرتا تھا تاکہ میرے ریزولوشنز, میری لیجسلیشن اور میرے معاملات جو ہیں وہ ووٹ آؤٹ نہ ہوں اور ہم قانون کو پاس کروا لیں, گنتی کو پورا کر لیں, فلاں کو استعمال کر لیں, فلاں ایجنسی کو استعمال کر لیں, فوج کو استعمال کر لیں. اگر وہ شخص اس طرح کی بات کر رہا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ریاست کو سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ختم ہو گئے ہیں اور اب مرزا یار اکیلا ہی پھر رہا ہے گلیوں میں اور ساری گلیاں سنجی ہو گئی ہیں. اچھا, اس میں بڑی جو وہ کہتے ہیں کہ عبرت کی کہانیاں ہیں, نشانیاں ہیں اس میں عقل مند والوں کے لیے. عقل کیا وہ کہ اس میں جو ہے وہ عقل مند والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. تو اس میں دیکھا جائے ان کا تو ایک بڑا موقف تھا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اور اس کی چیز کے دوسری چیز کے, اور یہاں پہ جو ہے وہ 5 خریدنے کی بات ہو رہی ہے. پھر ان کا دوسرا جو سازش کا بیانیہ تھا, اور پھر میر جعفر میر صادق والا برانڈ کر دو ان کو, یہ لائف ٹائم, اور یہ دس از آل, یہ سارا کچھ کہاں جا کے رکے گا؟ نہیں, یہ تو رکنے کو عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو آئندہ دن؟ آج جو ان کے ایک سینیٹر کی گرفتاری ہوئی ہے اور اگر وہ 2 دن حفاظتی مرکز میں رہے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں وہ بتا دیں گے. کچھ موجود ہوں گی جنہوں نے پکڑا ہے یا جنہوں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ان کے پاس یہ جو حفاظتی حراست ہوتی ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی رکھا گیا. یہ خطرناک ہوتی ہے. اس میں آپ طوطے کی طرح بولنا شروع کرتے ہیں اور جب تک آپ کا دم ہوتا ہے آپ بولتے چلے جاتے ہیں. جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کو ریفریش کیا جاتا ہے اور پھر آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ڈی بریفنگ کا کام ہے یہ میرا اور آپ کا تھوڑی ہے. جن کا کام ہے وہی کرتے ہیں اور وہ اس میں بڑے ماسٹر ہیں. جب آپ غیر ملکی وہ جو ہوتے ہیں جاسوس, ان کو بغیر مارے ہوئے ان سے چیزیں پوچھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پھنس چکے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے وہ پوری ایویڈنس رکھ دیتے ہیں. اچھا انویسٹیگیٹر پوری چیزوں کو اکٹھا کر کے جب آپ کے سامنے رکھتا ہے یا میرے سامنے رکھتا ہے تو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر یہی کہنا پڑتا ہے قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. اور جب آپ قبول لیتے ہیں تو اور بہت سارے لوگوں کے نام بھی بتا دیتے ہیں. اچھا, میں اپنی لاعلمی ظاہر کروں گا, مجھے نہیں پتا ہے کہ کون صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور کس کن چارجز ہوئے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب سینیٹر ہیں جو آج نیشنل اسمبلی کے باہر گرفتار ہوئے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر گرفتار ہوئے ہیں. اچھا اچھا, سیف اللہ نیازی صاحب یہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے اندر بھی ان کی بہت ساری جو ہے وہ معاملات سامنے آئے تھے اور پھر اس کے بعد اسی میں اور اگر اس میں وہ مزید تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے تو پھر میں اور آپ وہ کہاں چھپائیں گے. جی ہاں بالکل. اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, گو کہ ہم کافی دور ہیں یہاں پہ, لیکن ہماری نظریں وہاں پہ ہیں, اور انشاءاللہ اس بارے میں کل جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس بلاگ کے اندر بھی بات ہوگی, اور ایک اور شخصیت کو بھی ہم لے کے آئیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو سامنے آ رہی ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو طلب کر دیا گیا ہے ان محکموں کی طرف سے جن کے ذمہ کام ہے کہ وہ یہ پتہ کریں کہ کس کس نے کہاں کہاں کیسے کیسے اکاؤنٹ کھولے تھے, اور پھر وہ 190 ارب یا پتہ نہیں کتنے, مجھے تو نہیں پتا, میں تو اتنے پیسے کبھی سوچ بھی نہیں. بالکل وہی کہ کیبنٹ نے بند لفافے کے اندر موجود ڈاکومنٹ کی منظوری دی بغیر دیکھے. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر اس میں جو ہے وہ اگر پاکستان کے نیوکلیئر اس میں اسٹیٹ سیکرٹ تھا,
وہ جو سائفر والی کہانی ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے ٹیمپر کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنی مرضی سے ڈی بریف کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہو نہیں سکتا، اور اس کی کہتے تھے فوٹو کاپی بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ لیٹر جو تھا یہ کسی کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور کابینہ اگر اندھی ہو جائے، گونگی ہو جائے، بہری ہو جائے اور گشتی طریقوں کے ساتھ اس سے وراثت جو ہے وہ منظور کروا لیا جائے یا منظوری لے لی جائے، جس کو سرکولیٹڈ کہتے ہیں اردو میں، اس کا مطلب گشتی ہی ہوتا ہے، اگر اس طریقے کے ساتھ کر لیا جائے تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا، لیکن جواب تو دینا پڑے گا، یہ ریاست ہے، یہ ملک ہے، جی ہاں، یہ بالکل بالکل بالکل. عمران خان صاحب کو نیب کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے مقدمات اور یہ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کا شوق تھا، اور کہ گورنمنٹ نے جو ہے یہ سارا معاملہ نیب کے حوالے کر دیا، تو نیب نے ان کو میرا خیال کال اپ نوٹسز تو جاری کیے ہوئے عمران خان سمیت اور بہت سارے لوگوں کو. جی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی صاحب پیش ہوں گے، دو لوگ پیش ہوں گے، اور بات ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گی. بہت بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں اپنا عظیم چودھری صاحب آپ. مجھے یہاں پہ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو اللہ آپ کو گفتگو خوش رکھے، خیر سے رہیں، محفوظ رہیں. جی خیر سے رہیں، محفوظ رہیں، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں اور سر پہ ٹوپی پہنیں تاکہ جی سردی سے بچیں. بالکل. ہمارے ہاں تو گرمی ہے. اور جو لوگ ریاست کو ٹوپیاں پہنانے کی کوشش کر رہے تھے نا، ان کے بارے میں ایک فکر کیا کہ پھر جو ٹوپی پہنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ناک بہنے شروع ہو گئے. چلے اس فکرے پہ اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے اللہ ملاقات آپ کی ہوگی. حفاظت کرے. تو بہت ساری خبریں جو ہیں وہ عظیم چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پھر دے دی ہیں کہ سیف اللہ نیازی کی گرفتاری، اس کے بعد وہ کیا کچھ ریویل کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ علم ہے کہ سیف اللہ نیازی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر مختلف حوالے سے بہت امپورٹنٹ. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک سلائی سے اجازت دیجیے. اللہ